حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ایمان نہیں لایا اور وہ یہی سمجھتا رہا کہ آخری وقت تک کہ میں بچ جاؤں گا اور مجھے کوئی عذاب ہلاک نہیں کر سکتا۔ نوح علیہ السلام اس کو آخری وقت تک سمجھاتے بھی رہے، یہاں تک کہ طوفان شروع ہو گیا اور اس کو بلایا بھی گیا کہ تم آ جاؤ، اس کشتی میں سوار ہو جاؤ جو اہل ایمان کے لیے بنی ہوئی ہے اور جو اللہ کے عذاب سے بچانے والی ہے، لیکن وہ پھر بھی نہیں مانا۔ اور پھر جب موجوں نے اسے گھیرا تو وہ آخری وقت تک یہی کہتا رہا کہ ساوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں، پہاڑ بہت اونچے اونچے ہیں، آپ کی موجیں کہاں تک جائیں گے؟ وہاں فرمایا لا عاصم الیوم من امر اللہ، آج کے دن اللہ کا حکم آ چکا ہے، تمہیں کوئی چیز نہیں بچا سکے گی الا من رحم، مگر جس پہ اللہ رحم فرمائے۔ بس پھر کیا ہوا؟ وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، پھر موج حائل ہو گئی ان دونوں کے درمیان اور وہ غرق ہو گیا۔ تو یہ واقعہ ہوا، اس کا ذکر آیا ہے قرآن پاک میں، کئی جگہوں پہ اس کا حوالہ آیا ہے، اور یہاں پہ تفصیل سے سورہ ہود میں جو آخری آیات آپ نے سنی ہیں اس میں یہی واقعہ ہے۔ نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے کہا یا اللہ یہ میرا بیٹا تھا، یہ بھی ڈوب رہا ہے، تو نے تو فرمایا تھا کہ تم اور تمہارے اہل بچ جائیں گے اور ان کو عذاب نہیں ہوگا، تو یہ تو میرا بیٹا تھا، ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق، اور تیرا وعدہ تو سچا ہوتا ہے، وانت احکم الحاکمین، قال یا نوح انہ لیس من اہلک، اللہ نے فرمایا کہ اے نوح وہ تمہارا بیٹا نہیں تھا، تو تمہارا بیٹا نہیں تھا۔ تو اس لیے کہ آگے فرمایا کہ انہ عمل غیر صالح، اس کا عمل غیر صالح تھا، یعنی وہ مسلمان ہی نہیں ہوا تھا، اور جب وہ مسلمان نہیں ہوا تو پھر وہ تمہاری اہل سے نکل گیا۔ پھر نوح علیہ السلام کیوں بلا رہے تھے اور رب سے کیوں فریاد کر رہے تھے کہ اے اللہ میرا بیٹا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی نظر اس کے ظاہر پر تھی، کیونکہ وہ ظاہراً مسلمان بنا ہوا تھا مگر اندر سے کافر تھا، یعنی منافق تھا، وہ چھپاتا تھا، ان کے سامنے مومن بن کے ظاہر ہوتا تھا اور پیچھے کفر کرتا تھا، اسی کو نفاق کہتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ انہ عمل غیر صالح، عمل سے مراد یہاں پر وہی عمل ہے نفاق کا عمل، کہ اس نے انکار کر رکھا تھا، وہ اندر سے جھٹلاتا تھا آپ کو، اس لیے فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، اور اے نوح آپ اس بات کا ہم سے سوال نہ کریں جس کا آپ کو علم نہیں، انی اعظک ان تکون من الجاہلین، ہم آپ کو اس کی نصیحت کرتے ہیں۔ تو یہ واقعہ کیا بتا رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایمان ضروری ہے نا، ساری چیزیں اس کے بعد ہی کام آتی ہیں۔ اب نبی کا بیٹا ہو ڈائریکٹلی بالکل گھر میں پیدا ہوا وہیں پلا بڑا، اور دیکھیے ایمان نہیں ہے تو بیکار ہو گیا سب کچھ۔ تو ایمان بنیاد ہے، ہم یہی کہتے ہیں لوگوں سے کہ ایمان بنیاد ہے، اس کے بعد پھر نسبتیں کام آتی ہیں، پھر جو بھی نسبت ہے، حسب نسب ہے، جو بھی تعلق ہے وہ سب اس کے بعد کام آتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ عمل صالح ہو، اچھے کام ہو تو پھر اور اس کی برکت ہوتی ہے۔ لوگوں نے کبھی اعمال کے مقابلے میں نسب کے جھنڈے کھڑے کر دیے ہیں، کبھی ایمان کے مقابلے میں کھڑے کیے۔ ایمان کے مقابلے میں کھڑے کر دینے سے بہت بڑی تباہی ہے کہ پھر ایمان سے بے نیاز آدمی پھر کفر پہ راضی اور خالی نسب پہ بھروسہ، جیسے کہ بہت سے لوگ گمراہ ہو رہے ہیں اور عقیدہ حق کو چھوڑ رہے ہیں، اور انہیں صرف اس بات پہ ناز ہے کہ ہم اولاد ہیں، ہم حسب نسب والے ہیں، لہذا ہم جو چاہیں کہتے پھریں، ہم جو عقیدہ اپنائیں، جو نظریہ اختیار کریں، ایسے بھی لوگ۔ تو یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ بہت سے ایسے حسب نسب والے ہیں جو الہاد و بے دینی پھیلا رہے ہیں ملک میں، بھارت میں بھی ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اور وہ موجودہ
भारतीय मोदी की जालिम सफाक फाशिस्ट हुकूमत के साथ मिलके मुसलमानों की जड़ें काट रहे हैं, और वो अपने आप को हसब नसब वाले कहते हैं। इसी तरह होता रहा है। तो ये हसब नसब इस सूरत में काम नहीं आएगा फिर, कि अगर दीन ही के मुकाबले में आ गया तो फिर तो बात ही खत्म। दूसरा, फिर आदमी को ये भी नहीं सोचना चाहिए कि मैं हसब नसब वाला हूं, मुझे ज्यादा नमाज रोजे की जरूरत नहीं, ये तो वो लोग कर रहे हैं जिनकी कोई निस्बत नहीं, ये भी नहीं सोचना चाहिए। इसमें भी फिर महरूमी है। तो इसलिए ये ज़ाम, ये ख्याल शैतान जो है वो पैदा करता है। बहुत से बुजुर्गों की औलादें आज मसनदों में बैठी हैं, गद्दियों में बैठी हैं, मगर उनके अमाल देखें, ऐसा लगता है कि उनके लिए पाबंदियां है ही नहीं, ये तो सब मुरीदों के लिए है। वो गरीब बेचारे जो आते हैं बैत होने के लिए, मुरीद बनने, उनके लिए है ये सब शरीयत तरीकत की बात है। हमें तो स्पेशल पैदा किया गया, हम तो किसी और सिलसिले में जुड़े हुए हैं, हमारा एक नसबी ताल्लुक है, लिहाजा हमें जरूरत नहीं। हजरत मौलाना जामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि दरीरा फुला इब्ने फुला चीजें ने बंदा इश्क शुदी व तरके नसब कुन जामी, कि दरीरा फुला इब्ने फुला चीजें ने, कि इश्क का बंदा बन जामी और ये नसब वगैरह की बातें छोड़, कि इस राह में फुला बिन फुला कोई चीज नहीं। यानी यहाँ ईमान और अमल इसको लेके आगे बढ़े आदमी, फिर इंशाअल्लाह उसके नसब की बरकतें उसे पूरी तरह हासिल होंगी। तो ये चीज है। इसलिए कुरान पाक में फरमाया कि इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, देखो अल्लाह के यहाँ जो मुकर्रम है ना वो तकवा है, तकवे वाले लोग। तुम में से जो जितना ज्यादा मुत्तकी है वो अल्लाह के यहाँ उतना ही मुकर्रम है, ताकि अमल कम ना हो जाए, ताकि हम इसमें पीछे ना रह जाए। तो आज पीर खानों का जो हाल है, और जो आज इल्ला माशाअल्लाह बाद अच्छे लोग भी होते हैं, मगर यह कि ज्यादातर ये हाल है कि बड़ी बड़ी गद्दियों पे वो बकौल इकबाल के मीरास में आई है न मसनद इरशाद, जागों के तसर्रुफ में उकाबों का नशीबा, ऐसे लोग बैठे हैं और दुनिया बस उनके पीछे आगे पीछे, हजरत हजरत आप तो हमारे हजरत साहब की औलाद हैं, आप तो बुजुर्गों की औलाद हैं, आपकी क्या। अब वो चाहे कुछ भी करते फिर। तो इसलिए ये फिर बड़ी गुमराही फैल रही है, दीन कम हो रहा है, इल्म कम हो रहा है, अमल कम हो रहा है, ये नुकसान है। यहाँ पर मेयार सही करना पड़ेगा और दीन को जिंदा रखना पड़ेगा, ताकि वो भी फिर सही माना में अपने निस्बत का हक अदा करें और साहिबजादगी का हक अदा करके उस मस्जिद पे बैठे और लोगों को फिर वही फैज पहुंचाएं जो उनके आबा अजदाद ने पहुंचाया था। आबा अजदाद जो काम करके गए वो कितना आला था, पूरे इलाकों की इस्लाह कर गए, शहरों की बस्तियों की इस्लाह कर गए, लाखों लोगों को मुस्तफीज कर गए। तो ये फायदा हुआ था।